الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم سیرت کا چھٹا سیشن شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں سیشن کے آخر میں آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب نے رکھا یہ نام اور اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وہ وجہ بھی آپ حضرات نے پڑھی، خواب دیکھا تھا، معبرین نے بتلایا کہ اس سے مقصود اور تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نسل سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو وقت کا عظمتوں اور شان والا نبی ہوگا، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور زمین و آسمان سے لے کر اس کی حمد ہی حمد ہوگی۔ اللہ بھی اس کی تعریف کریں گے اور مخلوق بھی اس کی تعریف کرے گی۔ یہ جو محمد نام ہے، یہ حضرت عبد المطلب نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الہام ہوا، خواب کے اندر حضرت آمنہ کو بھی الہام ہوا، اور احمد نام آسمانوں پہ موجود تھا، محمد زمین پہ رکھوایا گیا۔ یہ بھی پہلے سے ہی آپ کہیں پری پلان، پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ زمین پر ان کا نام محمد رکھوانا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو نام نامی اسم گرامی اللہ کی ذات خود تجویز کرے تو اس نام کی کتنی برکات ہوں گی، کتنی برکات۔ ایک تو میں اور آپ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو علماء کے پاس بھاگتے ہیں، اور علماء کرام کے پاس جب جاتے ہیں تو عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں اپنے بچے کا نام پوچھنے کے لیے کیا نام رکھا جائے، تو اس کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نرالا، انوکھا، منفرد نام بتایا جائے جو دنیا میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ یعنی ہمارے ہاں نسبت، معنی کی خوبصورتی، یہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ بڑا منفرد نام۔ تو آپ جب روایات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے برکتوں والا نام محمد ہے، سب سے برکتوں والا نام۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسے افراد بھی امت کے اندر گزرے ہیں کہ جن کا اپنا نام محمد تھا، ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام محمد رکھا، تیسرے کا نام رکھا، چوتھے کا نام رکھا، یعنی ایک ہی گھر کے اندر 17 افراد سارے کے سارے محمد نام کے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جنہیں پتہ ہو کہ محمد نام کی کیا برکات ہیں، کیا برکات ہیں محمد نام کی۔ حضور سے جتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی عقیدت بڑھتی جائے گی، اور میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ صرف حضور کی ذات بابرکت نہیں، بلکہ حضور کے ساتھ جڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بابرکت ہیں۔ اب یہ جو نام جڑا ہے حضور کے ساتھ، کیسا جڑا ہے؟ آذانوں میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی حضور کا ذکر ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی محمد نام کے جو نغمے اور محمد نام کی جو صدائیں بلند کی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نام نامی اسم گرامی کو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے اندر بھی اپنے عرش کے پائے جو تھے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو لکھوایا تھا، تو پھر تو ہمارا ایمان ہے کہ اس نام کے اندر بڑی برکات ہوں گی۔ کاش کہ ہمیں یہ برکات سمجھ میں آ جائے، اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ سب سے بہترین نام تو اپنی اولاد کا وہ کیا ہے؟ محمد ہے، سب سے بہترین نام۔ اب آپ حدیث سنیے کہ ایک حدیث ہے، سیرت حلبیہ ایک مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ واللہ عالم اس کی صحت کا مدار کیا ہے، بہرحال یہ حدیث بڑے بڑے حضرات نے اس کو نقل کیا ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہیں گے یا محمد قم ادخل الجنت بغیر حساب، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد، کھڑے ہو جاؤ اور بغیر حساب کتاب کے پہلی فرصت میں آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر کے اندر جتنی بھی انسانیت ہوگی، ان انسانوں میں جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ شاید مجھے کہا جا رہا ہے۔ محمد نام کے لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب حضور آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے خطاب کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور کے نام نامی کی بھی اتنی حیا فرمائیں گے کہ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس نام کی برکت سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، ان کو جنت میں جانے سے قطعاً نہیں روکنا، جنت میں جانے تو بغیر حساب کتاب کے۔ اب کتنی برکات ہیں صرف نام نامی کی۔ اب بھی ہم محمد نام کو چھوڑ کر اور بھی نام ہیں سارے رکھیے، عبداللہ رکھیے، عبد الرحمن رکھیے، عبد المالک رکھیے، عبد الواسع رکھیے، یعنی سارے نام اپنی اپنی برکات ہیں، لیکن اس نام کی اپنی برکت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کے اندر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عرصہ مدینہ کے اندر ہی رہے ہیں، دین پھیلاتے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے بڑے بڑے کبار علماء سے، اس وقت کے بڑے علماء، امام مالک فرما رہے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے بڑے بڑے کبار علماء سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ موجود ہو یا محمد نام کا کوئی شخص موجود ہو، اس کی برکت کی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی روزی دی جاتی ہے، رزق پہنچایا جاتا ہے۔ یہ محمد نام کی برکات ہیں، اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ محمد۔ لیکن اسی عقیدت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ جو محمد نام کہو وہ کہے کہ میرے نام کی یہ فضیلت ہے تو مجھے جو کچھ بھی جی میں آئے میں کرتا رہوں، گناہ کرتا رہوں، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ بہرحال اس نام کی فضیلت کو سامنے رکھ کر اور عقیدت کو، نسبت کو سامنے رکھ کر جو محمد نام کا شخص ہے اسے تو اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے کہ میرا جو نام ہے، میری جو نسبت ہے حضور کے نام کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے تو گناہوں سے زیادہ دور رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے والدین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں۔ تو بہرحال یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے احوال آپ نے اس وقت پڑھے۔ اب اس کے بعد، ولادت کے بعد کچھ دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے پلایا۔ روایات کے اندر آتا ہے 3-4 دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، مختلف اقوال ہیں۔ اس کے بعد صوبیہ نے، صوبیہ یہ وہ عورت تھی جنہیں ابو لہب نے اس وقت آزاد کیا تھا جس وقت اس نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک پیارا اور مبارک سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی ابو لہب چچا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، تو اس کو جب جا کر یہ خوشخبری سنائی صوبیہ نے، یہ ابو لہب کی کیا تھی؟ لونڈی تھی۔ جیسے ہی خوشخبری سنائی ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی حضور کی ولادت کی کہ اس نے فوراً خوشخبری لانے والی عورت جو کہ اس کی لونڈی تھی صوبیہ، اس کو فوراً آزاد کر دیا کہ میں اس خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم آج سے آزاد ہو۔ اسی صوبیہ نے، ان کے ایمان لانے میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایمان لے آئی تھی، بعض نے کہا ہے کہ نہیں ایمان لائی تھی۔ بہرحال انہی صوبیہ نے کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ آپ کی رضائی ماں ہے، پہلی رضائی ماں۔ اور انہی صوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو۔ اب حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں بیک وقت اور رضائی بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ۔ کچھ دن تو حضرت صوبیہ نے ان کو دودھ پلایا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اخلاق تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے فائز تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ کے ساتھ تو اس وقت یہ صوبیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا احترام کرتے تھے، اکرام فرمایا کرتے تھے کہ رضائی ماں ہے، رضائی ماں، اور ہدایہ بھی بھیجتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف تو مدینہ سے صوبیہ کے نام پہ انہی عورت جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہیں، انہی کے نام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل بنیادوں پہ ہدیے بھیجا کرتے تھے صوبیہ کے نام پہ کہ یہ میری رضائی ماں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا
کیونکہ یہ مکہ میں رہنے والی تھی صوبیہ. مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں میری رضائی ماں صوبیہ رہتی تھی وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں. پوچھا کہ ان کا بیٹا رہتا تھا وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بھی فوت ہو چکا ہے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر صوبیہ کے خاندان کا کوئی فرد بھی ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج میری رضائی ماں نہیں ہے, چلو اس کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو میں اس کا اکرام کروں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. سگی ماں نہیں, ہم تو اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی اکرام والا معاملہ نہیں کرتے, بے اکرامیاں ہم سے ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی رضائی ماں جن کا دودھ کچھ دن پیا ہے صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حضور حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. اس احسان کی وجہ سے حضور سے بڑا احسان شناس اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا حضور سے بڑا احسان شناس. بہرحال کچھ دن تو صوبیہ کا دودھ پیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا حیرت کی بات ہے کہ جس ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خوشی کرتے ہوئے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا, وہی ابو لہب تھا. 40 سال بعد کا زمانہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوٹی پہ, فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر, کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے ہیں, قریش کے تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک وقت یہ جواب دیا کہ آپ تو صادق و امین ہیں, آپ ہمارے درمیان آپ نے 40 سال گزارے ہیں, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. آپ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پہاڑی کے اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں, ہم تو نیچے کھڑے ہیں. کون سی ایسی مشکل ہے کہ جب آپ یہ بات کریں گے تو ہم آپ کی تصدیق نہ کریں؟ آپ کی صداقت و دیانت کی تو ہم گواہی دیتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ اگر تم اتنی ہی تصدیق کرتے ہو میری تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب ایک کلمہ پڑھ لو, لات کو چھوڑ دو, منات کو چھوڑ دو, عزا کو چھوڑ دو, ایک کلمہ پڑھ لو کہ صرف ہمارا پروردگار ایک ہے اللہ. تفلحوا, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں کامیاب. یہی بدبخت اور بدقسمت ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا, جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, آج جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ اعلان نبوت سنا اور توحید کا نعرہ سنا تو روایات میں آتا ہے, حدیث کی کتابوں کے اندر, اس بدبخت نے سب سے پہلے کنکریاں اٹھائی. کنکریاں اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے اور کہا تبا لک سائر اليوم لهذا جماعتنا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تمہارے لیے ہلاکت ہو اے محمد, تمہارے لیے بربادی ہو, تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں, اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی ولادت کی تو خوشی تھی لیکن بعثت اور رسالت کی اور نبوت کی خوشی نہیں تھی اس شخص کو. بہرحال کچھ دن تو صوبیہ کا دودھ پیا. اس وقت جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو عرب کا یہ رواج تھا, عرب کا, کہ معززین جو لوگ تھے, جو بڑے محترم لوگ تھے, شرف والے, عزت والے, ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی ماں کے پاس اور اپنے گھر میں نہ رہے, 2 سال 3 سال کے لیے اس کو کسی گاؤں میں بھیج دیں, کسی دائی کے پاس بھیجیں. اور اس کے اندر 2 بڑے مقصد ہوا کرتے تھے. یعنی گاؤں میں بھیجنے کے 2 بڑے مقصد ہوا کرتے تھے. ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ شہر کے اندر جو آب و ہوا ہے اور خوراک یہ خالص نہیں ہوتی, دیہات کی اور گاؤں کی جو آب و ہوا ہے اور جو وہ ہے خوراک ہے وہ خالص ہوتی ہے, تاکہ ہمارا بچہ جا کر اسی خالص آب و ہوا اور خالص خوراک کے اندر نشو و نما پائے. دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ شہر کے اندر جو عربی زبان بولی جاتی تھی اس کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہتی تھی, پیوند کاری ہوتی رہتی تھی. مختلف علاقوں کے جو لوگ آتے تھے شہروں میں وہ آ کر اپنی زبان مکس کر جاتے تھے, جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری اردو بظاہر بولتے ہوئے بعض اوقات 50-60% اس کے اندر الفاظ کس کے ہوتے ہیں, انگلش کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے بچے کو دیہات کے اندر بھیجا کرتے تھے کہ دیہات کے اندر خالصتاً عربی سکھائی جاتی تھی, تاکہ بچے کی یہ جو نشو و نما ہو خالص فضا کے اندر, آب و ہوا کے اندر ہو, خالص دیسی خوراک کے ساتھ ہو اور خالص زبان کے ساتھ. 2-3 سال یہ بچہ جب لگا کے آتا تھا, 4 سال لگا کے آتا تھا, تو اب وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ ہمارے بچے نے اچھی زبان بھی سیکھ لی ہے, خالص زبان بھی سیکھ لی ہے اور اچھی نشو و نما بھی ہمارے بچے کی ہو گئی ہے. اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں مکہ آئی ہوئی تھی جو کہ دائی تھی اور بچے لینے آئی ہوئی تھی. لوگ بچے دیں گے اور یہ اپنے قبیلے کے اندر, بنو سعد ایک گاؤں کے اندر قبیلہ تھا دیہات کے اندر, وہاں لے جائیں گے ان بچوں کو اور وہاں جا کے پرورش کریں گے.
जितनी भी दाएं आई, उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुस्न और जमाल की तो तारीफ की कि ये बच्चा तो बड़ा मुबारक लग रहा है, बड़ा खूबसूरत हुस्न और जमाल वाला है, लेकिन लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। वजह ये बयान की कि खुद यतीम बच्चा है, माँ गरीब है, दादा भी गरीब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अगरचे बड़े शरफ वाले थे, अजमत वाले थे, लेकिन अपने पास दौलत संभाल के नहीं रखते थे, बल्कि हुजाज कराम की खिदमत में सब कुछ लुटा देते थे। तो सारी दाइयों ने इनकार कर दिया कि इस बच्चे को लेके भी जाएंगे तो हमें क्या नफा होगा, हम तो किसी ऐसे घर से बच्चे को लेने के लिए आई हैं कि जिस घर के अंदर फरावानी हो, खुशहाली हो, ताकि हमारे साथ भी ताउन कर सके। हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत लिखी थी, खिदमत लिखी थी, परवरिश लिखी थी। हजरत अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मैंने भी पहली फुर्सत में देख के मेरे जहन में ये बात तो आई कि इस यतीम बच्चे को लेकर जाऊंगी तो फिर हमारे साथ कौन इतनी खिदमत करेगा, लेकिन साथ ही मेरे जहन में आई कि नहीं, ये बच्चा मुझे मुनफरिद बच्चा लग रहा है, मुबारक बच्चा लग रहा है, मैं इसी को लेकर जाऊंगी। कहते हैं मैंने आके अपने खामद को कहा कि वल्लाहि ला अज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीम, ये सीरत इब्न हशाम की इबारत है, उसके अंदर लिखा है, सीरत की मशहूर किताब है। वल्लाहि ला अज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीम, मैंने अपने खामद को कहा कि तुम्हारे दिल में भी ये बात होगी कि किसी अच्छे खानदान का कोई फर्द मिल जाए ताकि हमें कुछ फायदा पहुंचे, लोग हमारे साथ ताउन करें, लेकिन मेरा दिल तो इस बच्चे की तरफ माइल हो रहा, अगरचे यतीम है। अल्लाह ने दिल में बात डाल दी होगी कि ये बज़ाहिर जो यतीम लग रहा है, ये तो दुर्रे यतीम है, ये तो यतीमों का सेहरा है, ये तो यतीमों के लिए सहारा है। जिसको यतीम समझकर, गरीब समझकर बाकी सारी की सारी औरतों ने इनकार कर दिया है, उनको मालूम नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हस्ती, इसी मुबारक मौलूद मसऊद के हाथ में कैसर और किसरा के खजाने रखे हैं, दुनिया आखिरत के खजाने रखे हैं। बहरहाल अम्मा हलीमा की मुकद्दर और किस्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत थी। तो खावंद कहने लगे ला अली का, आपके ऊपर कोई हरज नहीं है, आप जाइए इस बच्चे को लेके आइए। असल्लाहु अन यजअल लना फीही अलबरका, हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह इस बच्चे की वजह से हमारे मामलात के अंदर बरकत डालेंगे। अब आप आगे सुनते जाइए कि हुजूर को जैसे हजरत अम्मा हलीमा ने अपनी गोद में लिया, अभी रवाना भी नहीं हुई वापस, बरकतों का मुशाहदा शुरू हो गया, बरकतों और रहमतों का नज़ूल शुरू हो गया। हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मैंने इस मुबारक बच्चे को अपनी गोद में लिया, जब मैं घर से आई थी मेरी गोद में एक बच्चा था अपना, हजरत अम्मा हलीमा का अपना बच्चा पहले से मौजूद था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। वो फरमाती हैं कि जब मैं घर से आई थी, अभी तक मेरी गोद में हुजूर नहीं आए थे, मेरे पस्तान बिल्कुल खुश्क थे, पस्तानों के अंदर एक कतरा भी दूध का नहीं होता था, मैं खुद भी कमजोर थी। जैसे ही हुजूर को मैंने अपनी गोद में उठाया तो वाज़े आसार मैंने महसूस किए जैसे कोई दूध नाजिल हो रहा हो, अल्लाह ने मेरे पस्तानों को दूध से भर दिया। फिर मेरे बच्चे ने भी दूध पिया, हुजूर ने भी दूध पिया, उसके बावजूद दूध भरा हुआ है। हजरत अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि उस रात हम रवाना नहीं हो सके सफर के लिए, मैं जिस ऊँटनी पे आई थी वो ऊँटनी लाग़िर थी, कमजोर थी, उसके थनों के अंदर दूध नहीं था, खुश्क हो चुका था। जैसे ही हुजूर को मैंने अपनी गोद में लिया, मेरे खामद ने कहा है कि ऊँटनी को चेक कर लेते हैं, शायद उसके थनों में कुछ दूध आ चुका हो। हजरत अम्मा हलीमा फरमाती है कि हम ऊँटनी की तरफ गए तो देखा कि उसके थन भर चुके हैं। हमने दूध निकाला, मैंने पिया, मेरे खामद ने पिया, उसके बावजूद थन भरे हुए हैं। मेरे खामद कहने लगे कि ऐ हलीमा, तूने बहुत अच्छा इंतखाब किया है, यकीनन तू जिस बच्चे को लेके आई है बड़ा मुबारक बच्चा है, लगता है कि अब बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं। हजरत अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि वापसी का वक्त आया, अब हमने अपनी ऊँटनी पर सवारी शुरू की। अब आप हैरान होंगे, कहते हैं कि जब हम आए थे तरतीब ये थी कि आगे मेरे खामद बैठे थे, पीछे मैं बैठी थी जब हम आए थे मक्का की तरफ। अब उसी तरतीब से हम वापसी के लिए रवाना होने लगे, आगे मेरे खामद ऊँटनी को चला रहे हैं और मैं पीछे बैठने लगी हुजूर को अपनी गोद में लेकर। ऊँटनी बैठ गई, हम हैरान कि ऊँटनी क्यों बैठ गई है, ऊँटनी को तो वापस जाना चाहिए, और हुजूर के आने से, इस मुबारक बच्चे के आने से कोई ऐसा वजन के अंदर भी इजाफा नहीं हुआ कि ऊँटनी ना चल पाए। कहते हैं मेरे खामद ऊँटनी को उठाते हैं, फिर हमें बिठाते हैं, ऊँटनी बैठ जाती है। अल्लाह ने हमारे दिल में बात डाली, अल्लाह ने हमारे दिल में बात डाली, हो सकता है कि इस बच्चे को पुष्ट हो रही हो मेरे खामद की, जिसकी वजह से ये ऊँटनी न चल रही हो। मैंने अपने खामद को कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, नीचे उतर कर तुम ऊँटनी के मुहार को पकड़ लो, मैं इस बच्चे को, मुबारक बच्चे को लेकर बैठती हूँ। मेरे खामद नीचे उतरे तो ऊँटनी चलना शुरू हो गई। फिर हमने कहा हो सकता है कि हमारा वहां हो, फिर मेरे खामद बैठे, ऊँटनी बैठ गई। फिर हमें यकीन हो गया कि ये वो मुबारक बच्चा है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں کہ اس مبارک بچے کی طرف میری خامد کی پشت ہو، کمر ہو، میرے خامد نیچے چلتے رہے اور میں اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بیٹھی رہی اور اونٹنی دوڑتی رہی۔ اب اس سے نقطہ کیا نکلتا ہے کہ جس اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے یہ چند دنوں کے ہیں، ان کی طرف کسی کی پشت ہو، اللہ کے محبوب کی طرف، آقائے نامدار میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے کسی کی پشت کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ اس وقت نبوت نہیں ملی، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بعثت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج کیا اللہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پس پش ڈال دیں؟ آپ سوچئے، اس پہ سوچئے کہ یعنی جو اللہ اس مبارک بچے کی طرف کسی کی پشت کو برداشت نہیں کرتے، اس کی ذات کی طرف، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ حضور کے لائے ہوئے دین کی طرف کی پشت کرے، حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف کی پشت کرے، حضور کی لائی ہوئی سنتوں کی طرف کی پشت کرے؟ پشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے حضور کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں، زندگی گزارتے ہوئے حضور کی سنتوں کو پس پش ڈال دیں، اور یقین کیجئے کہ حضور کی طرف پشت کرنا، حضور کی ذات کی طرف، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حضور کی لائے ہوئے دین کی طرف پشت کرنا۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن اٹھائیے، قرآن یہاں پڑا ہے، کوئی شخص اس قرآن کی طرف پشت کر کے بیٹھ جاتا ہے، کمر کر کے بیٹھ جاتا ہے، بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی بے ادبی اور اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کے اندر جو موجود تعلیمات خداوندی ہیں، احکامات خداوندی ہیں، انہیں پس پش ڈال دے، اپنی کمر کے پیچھے ڈال کر قرآن کے احکامات کو اپنے پاؤں کے نیچے روک دے اور کہے کہ میں جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، قرآنی احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، تو یہ اس سے بھی بڑی توہین ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی طرف اس عمر میں بھی جس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس وقت بھی کسی کی پشت برداشت نہیں کی، آج وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم حضور کے لائے ہوئے مبارک دین کی طرف پش کر لیں اور دین کو پس پش ڈال دیں؟ بہرحال حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد نیچے ہیں، اب ہم بیٹھ گئے ہیں، یہی اونٹنی جب ہمیں لے کے آئی تھی، لاغر انتہائی کمزور، جتنی بھی بنو سعد قبیلے کی عورتیں اونٹنی پہ آئی تھیں وہ ساری کی ساری اونٹنیاں آگے تھیں اور ہم پیچھے تھے، آتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہوئے۔ اب واپس اپنے قبیلے کی طرف جب جا رہے تھے تو میری اونٹنی اتنی برق رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی کہ تمام اونٹنیوں سے آگے بڑھ گئی۔ ساری عورتیں بڑی تعجب سے پوچھنے لگی، حلیمہ اونٹنی کہاں سے تبدیل کی ہے؟ یہ اونٹنی تو پہلے والی نہیں لگ رہی۔ تو حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اونٹنی تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے، سواری ہوئی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی حضور کی نسبت اگر ایک سواری کے ساتھ ہو گئی ہے تو اللہ نے اس سواری کو اتنا نوازا ہے، اگر میری اور آپ کی نسبت حضور کے ساتھ حقیقی معنوں میں ہو جائے تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں نہیں نوازے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بن جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اونٹنی اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھر جاتا ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، لاغر اور کمزور اونٹنی صحت مند اور توانا ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اوپر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ میں اور آپ حضور کے ساتھ جڑیں، حضور کی سنتوں سے جڑیں، حضور کے لائے ہوئے دین سے جڑیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہ ہو؟ یہ بس صرف یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا یہ سفر واپسی کا جاری رہا، انہی دنوں میں ہمارے قبیلے میں، بنو سعد کے قبیلے میں انتہائی سخت قحط آیا ہوا تھا، پانی کی قلت، سبزے کی قلت، چارے کی قلت۔ کہتی تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے ہماری بکریاں جاتی تھی، واپس آتی تھی، خشک کھانے ہوتے تھے، پیٹ خالی ہوتا تھا اور ان کے پیٹ بالکل اندر کی طرف گھسے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور کو میں گود میں لے کے آئی، اب جب میری بکریاں جاتی تھی واپس آتی تھی، پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور تھن بھی دودھ سے بھر چکے ہیں۔ آس پاس کے جتنی بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا یا اپنے چرواہوں کو کہا کہ جہاں یہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں نا اسی جگہ پہ چرایا کرو اپنی بکریوں کو، یہاں لگتا ہے کہ سبزہ اچھا ہوتا ہے، ان کی بکریاں تو اچھی ہیں، صحت مند ہو گئی ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کی بھی بکریاں وہاں چرنے آتی ہیں لیکن وہ اسی طرح خالی تھنوں کے ساتھ واپس ہوتی، لیکن میری گھر کی بکریاں جب شام کو واپس چر کے آتی تھی، قحط سالی کے دور میں گھاس خشک ہو چکا ہے، پانی پینے کو موجود نہیں، لیکن شام کو بکریاں ایسے آتی تھی جیسے خوبصورت باغ کے اندر چر کے آئی ہیں، ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہوتے تھے اور ہمارے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے لیکن ان کے تھنوں کے اندر سے دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور کی برکتیں حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم مشاہدہ کرتے رہے۔
2 سال ہوئے، 2 سال کا معاہدہ تھا۔ 2 سال کے بعد حضرت اما حلیمہ نہ چاہتے ہوئے حضور کو واپس لے کے چلی گئی مکہ حضرت اما آمنہ کے پاس کہ میں واپس کر کے آؤں، لیکن وہاں جا کر اصرار کیا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر جو برکتوں اور رحمتوں کی دروازے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں، اے آمنہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں اس بچے کو واپس کروں، اگر تم تھوڑی سی میرے اوپر کوئی احسان مزید کر سکو تو اس بچے کو کچھ عرصہ مزید میرے پاس چھوڑ دو۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں کیونکہ قحط بھی یہاں وبا پھیل چکی تھی مکہ میں، حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں مکہ میں وبا پھیل چکی تھی، حضرت اما آمنہ کا دل نہیں تھا واپس دینے کا، لیکن صرف وبا کی وجہ سے کہ اس وبا کے اندر کہیں اس بچے کے اوپر کوئی نقصان نہ پڑ جائے، دوبارہ حضرت اما حلیمہ کے سپرد کر دیا کہ دوبارہ لے جاؤ، کچھ عرصے بعد واپس کر دینا۔ اب حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں دوبارہ لے کے آئی، اب حضور کی جو نشو و نما کی کیفیت تھی، یہ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ عام بچہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما عام بچوں سے غیر معمولی تھی۔ حضور 2 سال کے عرصے میں اس طرح لگتے تھے جیسے 6 سال کے بچے ہوں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑھوتری ہوئی ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قد قامت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما اتنی ہو چکی تھی جیسے 6 سال کا بچہ ہو۔ اور حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 مہینے کی عمر میں بولنے لگ گئے تھے، فصیح زبان کے ساتھ 4 مہینے کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بولنے لگ گئے تھے۔ اب جب دوسری مرتبہ لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ اما حلیمہ کو کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا حضور نے تو اما حلیمہ نے اجازت دے دی، چلو جاؤ، لیکن خوف تھا کہ یہ بچہ بڑا مبارک ہے، برکتوں والا ہے اور مشاہدہ کریں کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی اثناء میں وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، سینے کو چیرنے کا، سینے کو چاک کرنے کا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو اسی اثناء میں 2 فرشتے آدمی کی شکل میں سفید لباس کے اندر آئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور لٹا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا آپریشن کیا، سینے سے لے کر ناف تک اس حصے کو کاٹا، اس حصے کو چاک کیا۔ چاک کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکالا، نکال کر اس کو پھر چاک کیا، قلب اطہر کو، دل مبارک کو چاک کیا۔ صرف چاک نہیں، چاک کر کے اس کے اندر سیاہ یعنی خون کا قطرہ تھا، 1-2 قطرے تھے، انہوں نے نکال دی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو کہ نکالا ہے۔ اب وہ سیاہ قطرے نکالنے کے بعد پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، برف والے پانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اندر سے دھویا گیا۔ یہ تھی شق صدر کی حقیقت۔ اس واقعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی عبداللہ نے دیکھا، حیران ہو گیا، ڈر کے مارے بھاگا، بھاگ کر آ کے اپنے ماں اور باپ دونوں کو بتایا، حضرت اما حلیمہ کو اور ان کے خاوند کو، کہ ہمارا جو بھائی ہے محمد، ان کو تو کسی 2 بندے آئے اور انہوں نے آ کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بھاگ بھاگ۔ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے یہ بات سنی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی برکتوں والا بچہ ہے، میں تو پہلے ہی ڈر ڈر کے اس کو پال رہی تھی، اس کی برکتوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جان چلی گئی تو میں کیا جواب دوں گی قریش کو۔ بھاگ بھاگ کہتے ہیں ہم میاں بیوی گئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے اندر ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے مسکرا رہے ہیں لیکن چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، رنگ اترا ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں تسلی دی اور حقیقت بتلائی کہ اسی طرح 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر اسی طرح جو ہے نا میرے سینے کو چاک کیا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق صدر سیرت کی کتابوں کے اندر شق کا معنی ہوتا ہے چاک کرنا، صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، سینے کو چاک کرنا۔ سیرت کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، یعنی 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ ایک مرتبہ اسی وقت میں جب حضرت اما حلیمہ کے پاس تھے، 4 سال کی عمر تھی حضور کی۔ دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت شق صدر ہوا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہونے لگی، اس سے پہلے شق صدر کیا گیا، یعنی جب نبوت ملنے لگی۔ چوتھی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ بلایا گیا
تو سفر معراج کے آغاز سے قبل فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا اور دھویا. 4 مرتبہ شق صدر ہوا. 4 مرتبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ چاروں مرتبہ، ہر مرتبہ جو شق صدر ہوا اس کے اندر حکمت جدا تھی. پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا اس کی حکمت جدا، اس کی وجہ اور تھی. دوسری مرتبہ جو شق صدر کیا گیا اس کی وجہ اور تھی. تیسری مرتبہ جو شق صدر کیا گیا اس کی وجہ اور تھی. چوتھی مرتبہ جو شق صدر کیا گیا اس کی وجہ اور تھی. پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا اس کا مقصد یہ تھا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انسان بھی تھے، بشر بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا کرنی تھی، اور اللہ کا جو نبی اور پیغمبر ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. گناہوں کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، گناہ بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا پیغمبر کے قریب. پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا اور دل کو چیر کر اس کو جو دھویا گیا اور اس کے اندر سے جو سیاہ مادہ نکالا گیا، یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں. یہ تھوڑا سا علمی گفتگو ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا اس کو غور سے. ہر انسان کے اندر اللہ نے 2 مادے رکھے ہیں. انسان کے اندر اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے انسان کے اندر. فرشتوں کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ اطاعت کا مادہ ہے، نافرمانی کا نہیں ہے. وہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی. یعنی فرشتوں سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی کسی بات کو رد کر دیں، فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کریں، فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے فرشتوں سے، کیونکہ وہ تو نوری مخلوق ہیں، وہ تو سراپا اطاعت ہے، ان کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں. انسان کے اندر اللہ نے معصیت کا مادہ بھی رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اگر تم معصیت کے مادے کو دبا کر مغلوب کر کے اطاعت کے مادے کو غالب کر کے مجھے راضی کرو گے تو یقین کرو کہ تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، اور جنت کے اندر تمہیں وہ مقام اور مرتبہ ملے گا جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوگا. اور اگر تم اطاعت کے مادے کو پاؤں کے نیچے روند کر ہماری اطاعت اور فرما برداری کو مغلوب کر کے معصیت کو اور نافرمانی کے مادے کو غالب رکھو گے تو پھر یقین کرو کہ تمہارا مقام و مرتبہ ہماری نگاہ کے اندر جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جو فرشتوں کو حکم دیا شق صدر کا، اس بشریت کے تقاضے کی بنیاد پہ جو ایک مادہ تھا معصیت کا وہ نکال دیا گیا دل سے. اور فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، یعنی اب دل سے معصیت کا مادہ ختم ہو چکا. اچھا، صرف معصیت نکالی، مادہ نہیں نکالا گیا بلکہ دل کو پھر دھویا گیا، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھویا گیا. پانی کے ساتھ اس لیے دھویا گیا کہ آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی یہاں ہمیں ناپاکی لگ جاتی ہے، ناپاکی یا غلاظت لگ جائے کپڑوں کے اوپر، تو ہم صرف اس ناپاکی اور غلاظت کو صاف نہیں کرتے بلکہ دھوتے بھی ہیں کپڑے کو. صاف کرنے سے وہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب تک دھوئیں گے نہیں اثر باقی رہے گا، نشان باقی رہے گا. تو دل کے اندر سے صرف وہ مادہ نکالا نہیں گیا بلکہ دل کو پانی کے ساتھ دھویا گیا، پانی کے ساتھ دھویا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا کہ تاکہ دل کے اندر نافرمانی کا کوئی نشان اور کوئی اثر بھی باقی نہ رہے، تھوڑا سا بھی اثر باقی نہ رہے دل کے اندر. اس کو دھویا گیا اور پھر وہ بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھویا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں، گناہ ان کے اندر اللہ نے گناہوں کا جو مزاج ہے وہ گرم رکھا ہے. گناہوں کا مزاج کیا ہے؟ گرم ہے گناہوں کا مزاج. نیکی کا مزاج ٹھنڈا ہے. اب آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن، ڈپریشن، ٹینشن. کوئی بھی گناہ کر لے، ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان شراب پی کے مطمئن ہو جائے. شراب پینے کے بعد وہ اور زیادہ آگ بگولا ہوگا، شراب پینے کے بعد بے چین ہوگا، بے سکون ہوگا. کوئی بھی گناہ، کوئی انسان کسی کو گالیاں نکال کے آیا ہے تو گالیاں نکالنے کے بعد اب اس کے منہ سے بھی تھوکیں نکل رہی ہیں اور جذباتی ہو چکا ہے، یعنی اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی گناہوں کا جو مزاج ہے اللہ نے وہ گرم رکھا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر اور گرمی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کا انجام بھی پھر آگ ہے، آگ. یعنی یہ گناہ کرتا 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 پھر جہنم کی آگ میں پہنچتا ہے. اب آپ اس کو قرآن کی آیت سے سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کا حق طلب کر جاتے ہیں، حق دبا لیتے ہیں. یاد رکھو کہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے بلکہ انجام کے اعتبار سے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کا مزاج بھی گرم ہے کہ گناہ کے بعد گرمی پیدا ہوگی، دماغ گرم ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب دماغ گرم ہو تو مجھے بتائیے پھر فیصلے اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ فیصلے اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو دماغ گرم ہوتا نہیں ہوتا؟ غصے میں آ کے گالی دیتا ہے نا، غصے میں آ کے عورت کو طلاق دیتا ہے نا، غصے میں آ کے قتل کرتا ہے نا۔ یعنی گناہ کی وجہ سے گرمی جب پیدا ہوئی تو وہ گرمی جب دماغ پہ جاتی ہے تو انسان طلاق دے بیٹھتا ہے، انسان قتل کر بیٹھتا ہے، انسان گالیاں بکنے لگتا ہے۔ تو گناہوں کے اندر اللہ نے گناہوں کے مزاج کو گرم رکھا ہے، گرم۔ اور گناہوں کا انجام بھی کیا ہے؟ آگ ہے۔ ہر گناہ کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ نیکی کے مزاج کو اللہ نے ٹھنڈا رکھا ہے، باعث سکون۔ آپ نماز پڑھ کے جب یہاں سے مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ خود ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا جسم بوجھل ہوتا ہے، ہلکا ہو چکا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ نماز پڑھ کے جب آپ جاتے ہیں دماغ کے اندر گرمی ہوتی ہے یا دماغ آپ کا پرسکون ہوتا ہے؟ پرسکون۔ قرآن پاک کھول کے جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آپ آگ بگولا ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو راحت مل رہی ہوتی ہے؟ راحت۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے اس نیکی کے کام کے بعد دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، راحت ملی ہے، سکون ملا ہے۔ اب نیکی کا مزاج بھی سرد ہے، ٹھنڈا، اور پھر اس نیکی کا انجام بھی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، قبر کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ یہ دونوں مزاج ہیں، مزاج۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں غصہ کرنا کیا ہے؟ غصہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ گناہ۔ ناجائز غصہ کرنا، ناجائز غصہ کرنا کیا ہے؟ گناہ کا کام۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی وقت کی جو تعلیم فرمائی ہے، آپ جب اس سنت کو پڑھیں گے کہ حضور نے کیا فرمائی کہ غصے کے وقت کی سنت کیا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیم کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں، حکمتیں۔ اب دیکھیں کہ غصہ شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ شیطان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ آگ سے۔ کس چیز سے ہوئی ہے؟ آگ۔ اور آگ کو کس چیز سے بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم، جب تم میں سے، پہلے تو حضور نے یہ فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، کہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّمَا النَّارُ يُطْفَأُ بِالْمَاءِ، کہ آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، اے لوگوں جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، وہ غسل کرے۔ بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو اور غسل کیا جائے، کیونکہ جس وقت غصہ آتا ہے انسان آگ بگولا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو لیں کہ حضور نے اس موقع پر جو مجھے اور آپ کو جو رہنمائی فرمائی ہے کہ غصے کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کر لینا ہے یا وضو کر لینا ہے۔ آج آپ اسے جائیں اور کسی سائنٹیفک ریسرچ کے روشنی میں آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ غصے کے وقت انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی پینا چاہیے، اس آگ کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اپنے اوپر پانی بہانا چاہیے۔ 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی امی، جنہوں نے کسی دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، نبی رحمت فرما رہے ہیں آج 1450 سال بعد 1450 سال بعد سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے کہ غصے کے وقت پانی کو استعمال کرنا چاہیے، پینا بھی چاہیے، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں، اندرونی طور بھی پانی کا استعمال، اندر بھی پانی اور باہر بھی آپ اپنے وجود کے اوپر پانی بہائیں تاکہ وہ آگ اور حرارت ختم ہو جائے، آگ اور حرارت۔ اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں کے مزاج کے اندر گرمی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو جو چاک کیا گیا اس کو صرف پانی کے ساتھ نہیں دھویا گیا بلکہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھویا گیا تاکہ گناہوں کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلا جو شق صدر ہوا یہ اس کے اندر حکمت تھی۔ ایک تو اس حکمت کو سامنے رکھیے، دوسری اس بات کو سامنے رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں بھی تعلیم فرمائی ان باتوں کے اندر پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں، دنیا کی، آخرت کی۔ بعض حکمتیں ہمارے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں، بعض ہمارے سامنے نہیں آتی۔ یہ ہمارا کمزور ایمان ہے۔ جب سائنس جا کے ثابت کرتی ہے نا کہ یار اس سنت کے اندر یہ فائدہ ہے تو ہم پھر پڑھ کر اس سنت کے قریب جاتے ہیں، اپناتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ مجھے بتائیے صحابہ کرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سامنے آتی تھی تو صحابہ پہلے کہتے تھے کہ سائنس کا آئینہ لگا کے دیکھو کہ یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے،
ہمارے لیے سب سے بڑا فخر تو یہ ہے، سائنس ثابت کرے یا نہ کرے، سب سے بڑا فخر میرے اور آپ کے لیے کہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت، اور یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس سنت کے اندر دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ اس لیے حضور کی سنتوں کے اوپر جان نچھاور کرنی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ غصے کے وقت ایک تو انسان کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس کا علاج حضور نے فرمایا کہ وضو کرو۔ دوسرا، غصے کے اندر کیا آتی ہے انسان کے اندر؟ بڑائی، تکبر۔ تو نہیں جانتا میں وکیل ہوں، تو نہیں جانتا میں انجینئر ہوں، تو نہیں جانتا میں ڈاکٹر ہوں، تو نہیں جانتا میں پروفیسر۔ غصے کے اندر انسان اپنا تعارف کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، بڑائی آتی ہے، کیونکہ غصہ آگ سے، اور آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جوش، تعلق۔ حضور نے اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک اور بھی تعلیم فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے نا، فلیجلس، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، جو غصہ جاتا رہے گا۔ اگر بیٹھنے سے بھی نہیں جاتا، لیٹ جاؤ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَرِي، لیٹ جاؤ۔ کھڑے ہونے کی حالت میں جب تم ہائپر ہوئے ہو نا، تمہارے اندر جوش آئے گا، بیٹھ جاؤ، تو خود تم محسوس کرو کہ تمہارا آدھا غصہ جاتا رہا ہے۔ بیٹھنے سے پورا غصہ نہیں کیا، لیٹ جاؤ، اور یہ یقین کر لو کہ ہم تو اسی مشت خاک سے پیدا ہوئے، زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ تکبر اور بڑائی کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج میں بولا کیوں ہو رہا ہوں؟ میں نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے، اسی مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر پھر تمہیں جانا ہے قبر کے اندر، کل قیامت کے دن تم اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ حضور کی ایک ایک سنت کے اندر کتنی حکمت ہے۔ یعنی غصے کے اندر یہ دو چیزیں ہو سکتی تھی، دو خامیاں۔ ایک یہ ہے کہ حرارت پیدا کرتا ہے، حضور نے اس کا علاج بتایا کہ وضو کر لو، غسل کر لو۔ ایک یہ ہے کہ تکبر اور بڑائی پیدا کرتا ہے غصہ، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھنے سے بھی نہیں جا رہا تو لیٹ جاؤ، یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ قربان جائیں حضور کی تعلیمات پہ، قربان جائیں حضور کی صورت پہ، قربان جائیں حضور کی سیرت پہ، قربان جائیں حضور کی ہر ایک ایک ادا پہ۔ یقین کیجئے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، حضور کی ایک سنت اور ایک ادا ایک طرف ہے، بشرط کہ مجھے اور آپ کو وہ عقیدت اور وہ محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل عشق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بھی شق صدر آتے رہیں گے، آگے اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات، اللہ تبارک و تعالی